اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اما بعد، تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی 17ویں مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں، تو اپنے رزق کی فکر مت کر، تیرے رزق کو تلاش کرنے سے بڑھ کر رزق کو تیری تلاش ہے۔ آج کے دن کا رزق مل جائے تو آنے والے کل کے رزق کے لیے پریشان مت ہو۔ جس طرح تو نے گزرے ہوئے کل کو چھوڑ دیا کہ وہ دن گزر گیا، تجھے کیا خبر کہ آنے والے کل کا دن آئے کہ نہ آئے۔ اس لیے تو آج کے دن میں مشغول رہ۔ اگر تم اللہ کو پہچان جاتے تو رزق کی طلب میں اس کی طرف سے غافل نہ ہوتے، بلکہ اسی کے ساتھ مشغول رہتے۔ اس کی ہیبت تجھے رزق کی تلاش سے روک دیتی۔ جسے اللہ کی پہچان معرفت ہو جاتی ہے، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے اس کی پہچان رکھنے والے عارف کی زبان ہمیشہ گنگ رہتی ہے۔ حق تعالیٰ خلقت کی اصلاح کے لیے واپس لوٹا دیتا ہے، پھر اس کی زبان سے بولنے کی پابندی اٹھا لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بکریاں چرایا کرتے تھے تو ان کی زبان میں لکنت اور عجلت اور رکاوٹ اور توتلا پن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب خلقت کی اصلاح کے لیے انہیں لوٹایا تو ان کے قلب پر الہام فرمایا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان سے گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ گویا وہ بارگاہ الہی میں یہ عرض کر رہے تھے کہ جب تک میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا مجھے اس بات کی حاجت نہ تھی، اب چونکہ مجھے مخلوق کے ساتھ مشغول رہنے اور ان سے بات چیت کی ضرورت ہے، اس لیے میری زبان سے لکنت دور کر دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے گرہ اٹھا دی گئی۔ پھر جتنی دیر میں کوئی شخص جتنے کلمات بولتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی دیر میں 90 فصیح کلمات بول لیتے تھے جو کہ اچھی طرح سمجھ میں آ سکیں۔ بچپن میں آپ نے فرعون اور حضرت آسیہ کے سامنے قبل از وقت کلام کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ میں دہکتا انگارہ رکھوا دیا تاکہ آپ خاموش رہیں۔ اے اللہ کے بندے، میں دیکھتا ہوں کہ تجھے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبوب بندوں، اولیاء اور ابدال جو کہ نبیوں کے جانشین ہیں اور خلقت میں ان کے خلیفہ ہیں، کی بہت ہی کم معرفت ہے۔ تو معنی سے خالی ہے، حقیقت کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو بغیر پرندے کے پنجرہ ہے، تو خالی اور ویران مکان ہے۔ تو ایسا درخت ہے جس کے سوکھنے سے پتے جھڑ گئے ہوں۔ بندے کے دل کی آبادی اسلام سے ہے۔ اس کی حقیقت کی تحقیق یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دے، وہ تیرے نفس اور تیرے غیر کو تیرے حوالے کر دے گا۔ تو دلی طور پر اپنی ذات اور خلقت سے نکل جا، اپنے آپ اور اپنے غیر سے برہنہ و جدا ہو کر خالق کے سامنے کھڑا ہو۔ پھر اللہ کو جب منظور ہوگا تجھے لباس پہنا کر خلقت کی طرف لوٹا دے گا۔ پس تو اپنی ذات میں اور خلقت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کو بھیجنے والے رب تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے اس کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس کے بعد ہر حکم کا منتظر رہے گا اور ہر حکم کی موافقت کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ ہر وہ شخص جو اللہ کی ذات کے سوا خالی ہو کر اپنے قلب اور باطن کے قدموں کے بل اس کے حضور میں کھڑا ہوا، زبان حال سے وہی کہے گا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، الہی میں تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ میں نے تیری خوشنودی کے لیے ساری مخلوق اور دنیا و آخرت کو چھوڑ دیا، تمام اسباب اور ارباب کو چھوڑ دیا، تیری طرف جلدی سے نہایت عاجزی سے بڑھا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور اس سے پہلے جو مخلوق کے ساتھ ٹھہرا رہا مخلوق کے ساتھ رہنے کے گناہ کو بخش دے۔ اے جاہل، تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟ تو اپنی نفس اور دنیا اور خواہشوں اور مخلوق کا بندہ ہے۔ تو خلقت کو اللہ کا شریک بنانے والا بندہ ہے، کیونکہ نفع نقصان میں تیری نگاہ انہی کی طرف اٹھتی ہے۔
تو جنت کا بندہ ہے اور اس میں داخل ہونے کی امید رکھتا ہے، تو جہنم کا بندہ ہے، اس میں داخل ہونے سے ڈرتا ہے، تو اس خدا سے جو کہ دلوں اور نگاہوں کو پلٹ دینے والا ہے اور ہر چیز کو ایک حرف کن کہہ کر پیدا کرنے والا ہے، تو اس اللہ سے کہاں بھاگ رہا ہے؟ اے بیٹا، تو اپنی اطاعت پر ناز اور غرور نہ کر، وہ اطاعت کے باعث اللہ سے منہ نہ موڑ، بلکہ اللہ سے اپنی اطاعت کے قبول ہونے کی دعا کر، اور اس بات سے ڈر اور خوف کر کے کہیں تجھے وہ معصیت کی طرف منتقل نہ کر دے۔ وہ کون ہے جو تجھے اس سے بے خوف کر رہا ہے کہ تیری اطاعت سے کہہ دیا جائے معصیت بن جا، تیری صفائی سے کہہ دیا جائے کہ تو مقدر ہو جا۔ عارف الہی کسی چیز پر نہیں ٹھہرتا اور نہ کسی چیز سے دھوکہ کھاتا ہے، وہ اس وقت تک امن میں نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے دین کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے نکل جائے، اللہ اور اس کے درمیان جو معاملات ہیں اللہ کی حفاظت میں رہتے ہوئے دنیا سے نکل جائے۔ اے لوگو، جو بھی عمل کرو دل اور اخلاص سے کرو۔ ظاہری اخلاص یہ ہے کہ ماں سوا سے قطع تعلق کر لیا جائے، اللہ کی معرفت اس کا اصل مقصود ہے۔ میں تم میں سے اکثر کو اقوال و افعال اور خلوت و جلوت میں جھوٹ بولنے والا دیکھ رہا ہوں، نہ تم ثابت قدم ہو اور نہ تمہارے دعویٰ کا کوئی گواہ ہے۔ تمہارے اقوال ہیں، افعال نہیں، اگر افعال ہیں تو اخلاص ہے نہ توحید۔ پرکھنے کا جو معیار کسوٹی میرے ہاتھ میں ہے، اگر تو اس سے دوری کرے اور اگر تجھے یہی پسند ہے تو اس سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ قبول کر لے تو یہ چیز کھوٹی ہے، بیکار ہے۔ تیرے چاندی کے ٹکڑے عنقریب پگھلاتے اور آگ دکھاتے وقت رسوا اور ظاہر ہو جائیں گے۔ کہا جائے گا، دیکھو یہ چاندی سفید ہے اور یہ کلئی سیاہ، یہ ملمع اور ملاوٹ کردہ ہے۔ قیامت کے دن ہر ایک رخ پھیرنے والا خراب حال میں نکالا جائے گا۔ اس طرح تمہارے منافقانہ عملوں کے بارے میں حکم ہوگا، جو عمل غیر اللہ کے لیے کیا ہے باطل ہے۔ تم محبت اور دوستی کے ساتھ عمل کرو اور صحبت اختیار کرو اور اسی اللہ کو طلب کرو جس کی مثل کوئی شے نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا اور دیکھتا ہے۔ پہلے نفی کرو پھر اثبات کرو۔ جو چیزیں اس کے شان کے لائق نہیں ان کی نفی کر دو، جو اس کے شان کے لائق ہیں ان کا اثبات کرو، یعنی جو چیز اس نے اپنے لیے پسند فرمائی اور جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے پسند فرمایا۔ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ کو کسی کے مشابہ جاننا یا بیکار معطل سمجھنا تمہارے دل سے دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے نیک بندوں کی صحبت میں نہایت تعظیم و تکریم اور عزت کے ساتھ بیٹھو۔ اگر تم فلاح و نجات چاہتے ہو تو تم میں سے جب بھی کوئی آئے تو حسن ادب کے ساتھ آئے، ورنہ نہ آیا کرے۔ تم ہمیشہ فضولیات میں رہتے ہو تو جس گھڑی میرے پاس آؤ سب فضول کام چھوڑ آیا کرو۔ بعض اوقات میری محفل میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قابل احترام اور حسن ادب کے لائق ہوتے ہیں، اور یہ سب تمہارے عقل و فہم سے باہر ہے۔ باورچی اپنے پکائے ہوئے کو جانتا ہے، نان بائی اپنی روٹی کو پہچانتا ہے، سانے کو اپنی صنعت کی پہچان ہے، اور دعوت دینے والا اپنے مہمانوں اور حاضر ہونے والوں کی خوب پہچان رکھتا ہے۔ دنیا نے تمہارے دلوں کو اندھا کر دیا ہے، اس لیے تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے بچو، وہ تمہیں تمہارے نفس پر رفتہ رفتہ قدرت دے گی اور تمہیں اپنے اندر داخل کر لیتی ہے، آخرکار تمہیں ذبح کر ڈالے گی۔ پہلے تمہیں اپنی شراب اور بھنگ پلائے گی، پھر تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیتی ہے اور تمہاری آنکھوں میں گرم سلائی پھیرتی ہے۔ جب اس مذاق اور بھنگ کا نشہ اترے گا اور افاقہ ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا نے تمہارے ساتھ کیا ہاتھ کیا ہے۔ یہ دنیا کی محبت اور اس کے پیچھے دوڑنے والے اور اس کو جمع کرنے کی حرص کا نتیجہ ہے۔ یہ دنیا کا چلن ہے، اس سے بچو۔ اے بیٹا، دنیا سے محبت رکھنے کے لیے کچھ بھی فلاح نہیں۔ تو آخرت اور ما سوا اللہ سے محبت کرتا ہے، جبکہ دعویٰ اللہ کی محبت کا کرتا ہے۔ اس میں تیرے لیے کوئی صحت اور نجات نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عارف باللہ کا محبت کرنے والا نہ اس کو نہ اس کو، ورنہ ما سوا اللہ کو چاہتا ہے۔ جب اس کی محبت کامل اور ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے نصیب میں لکھے دنیا کے عیش میسر آتے ہیں جو خوشگوار اور کافی ہوتے ہیں۔ جب آخرت میں پہنچے گا تو جو کچھ پسے پشت ڈال رکھا تھا انہیں اللہ کے دروازے پر پہلے ہی سے موجود پائے گا، کیونکہ اس نے یہ سب کچھ اللہ ہی کی رضا کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو ان کے نصیب کی سب چیزیں عنایت فرماتا ہے، حالانکہ وہ ان سب چیزوں سے کنارہ کش ہوتے ہیں۔ دل کے حز مزہ باطنی ہیں اور نفس کے ظاہری۔ نفس کو اس کے حزوں سے روکنے کے بعد ہی قلب کے حز حاصل ہوتے ہیں۔ جب نفس کو
اس کے حضور سے روک دیا جاتا ہے، تب قلب کے حضور کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب دل بھی اپنے حضات سے بے پرواہ ہو جائے تو نفس پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو قتل نہ کر۔ اس وقت نفس کو اس کے حصے کے حضات حاصل ہو جاتے ہیں اور وہ مطمئن ہو کر انہیں لے لیتا ہے۔ اب یہ نفس مطمئنہ ہے تو ان لوگوں سے قطع تعلق کر لے جو تجھے دنیا کی رغبت دلاتے ہیں، تو ان لوگوں کی صحبت اختیار کر جو تجھے دنیا سے نفرت دلائیں۔ ہر جنس اپنے ہم جنس کو چاہتی ہے، ایک دوسرے کے پاس آتا ہے۔ محبت والا محبت والوں کے پاس جاتا ہے تاکہ اس کا محبوب ان کے پاس مل جائے۔ اللہ کو چاہنے والے اسی کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے، انہیں ایک دوسرے سے قوت عنایت کرتا ہے، خلقت کو دعوت الہی دینے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، خلقت کو ایمان اور توحید اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کے ہاتھ پکڑ کر اللہ کے راستے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جس نے خدمت کی وہ مخدوم بنا، جس نے احسان کیا اس کے ساتھ احسان کیا جائے گا، جو کسی کو دے اسے بھی دیا جائے گا۔ دوزخیوں کے ایسے کام کرنے سے دوزخ ہی ملے گا، جیسا کرو گے قیامت کے دن ویسا ہی بدلہ ملے گا، جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حاکم مقرر کیے جائیں گے، تمہارے عمل ہی تمہارے حاکم ہیں۔ دوزخیوں کے ایسے عمل کر کے جنت کی امید رکھتے ہو، دوزخیوں کے ایسے عمل کر کے جنت کی امید رکھتے ہو، جنتیوں کے ایسے عمل کیے بغیر جنت کی امید کیسی؟ جنت والے تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اہل دل ہیں، جنہوں نے دنیا میں رہ کر ظاہری اعضاء کے علاوہ اپنے دلوں سے عمل کیے تھے۔ دل کی موافقت کے بغیر عمل کیا چیز ہے؟ ریاکار ظاہری اعضاء سے عمل کرتا ہے جبکہ مخلص اپنے دل اور ظاہری اعضاء سے عمل کرتا ہے۔ دل کا عمل پہلے ہوتا ہے، دوسرے اعضاء کا بعد میں۔ ایمان والا زندہ اور منافق مردہ ہے۔ ایمان والا صرف اللہ کے لیے عمل کرتا ہے جبکہ منافق خلقت کے لیے عمل کرتا ہے اور اپنے عمل پر خلقت سے تعریف اور عطا چاہتا ہے۔ مومن کا عمل ظاہر و باطن، جلوت و خلوت، راحت میں تکلیف میں، ہر جگہ و ہر حال میں ایک سا ہوتا ہے۔ منافق کا عمل صرف جلوت میں، لوگوں کے سامنے اور راحت میں ہے۔ اس پر مصیبت آ جائے تو نہ تو اس کا عمل رہتا ہے، نہ اللہ کی صحبت و معیت، نہ اللہ پر ایمان رہتا ہے، نہ اس کے رسولوں پر، نہ اس کی کتابوں پر، نہ اسے قیامت کا دن یاد رہتا ہے، نہ ہی حساب کتاب۔ اس کا اسلام صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی جان و مال سلامت رہیں، نہ اس لیے کہ آخرت میں اس آگ سے محفوظ رہے جو عذاب الہی ہے۔ اس کی نماز اور روزہ اور علم پڑھنا لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے، وگرنہ خلوت میں وہی مشغل ہے، وہی کفر ہے جو اس کا معمول ہے۔ التجا یہی ہے کہ اللہم انا نعوذ بک من ہذہ الحالۃ نسألک اخلاصا فی الدنیا و اخلاصا غدا، آمین۔ الہی ہم اس حالت میں تیری پناہ مانگتے ہیں اور تجھ سے دنیا و آخرت میں اخلاص کے طلبگار ہیں۔ اے بیٹا، اپنے اعمال میں اخلاص کو لازمی سمجھو۔ خالق اور مخلوق سے اپنے عمل کا بدلہ مانگنے سے اپنی نظریں ہٹا لے۔ تو خاص اللہ ہی کے لیے عمل کر، اس کی نعمتوں کے لیے نہیں۔ تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو اس کی ذات کو چاہتے ہیں، اس کی رضا مانگ تاکہ تجھے تیرا مقصود مل جائے۔ جب اس کی رضا مل گئی تو دنیا میں بھی جنت مل جائے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کا قرب اور آخرت میں اسی کی زیارت، اور جس جزا کا وعدہ کیا گیا ہے تو وہ ایک بے اور ضمانت ہے۔ اے بیٹا، اپنی جان اور مال اس کے حکم اور تقدیر اور قضا کے ہاتھ میں سونپ دے۔ آج سودا خریدار کے حوالے کر دے، وہ کل تجھے اس کی قیمت چکا دے گا۔ اللہ کے بندوں نے اپنی جانیں، مال اور سودا سب اس کے حوالے کر دیا اور کہا، نفس و مال اور جنت اور تیرے سوا جو کچھ ہے سب تیرا ہے، ہم تیری ذات کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ گھر سے پہلے ہمسایہ اور راستہ چلنے سے پہلے رفیق تلاش کرو۔ اے جنت کے طالبگار، اس کی خریداری اور آبادی آج کے دن ہے، کل نہیں۔ جنت کی نہروں کی کھدائی کا آغاز آج ہی کے دن ہے، کل نہیں۔ اے لوگوں، قیامت کے دن دل اور آنکھیں پھٹ جائیں گی، اس دن قدم لڑکھڑائیں گے، اس دن ہر مسلمان اپنے ایمان اور تقوی کے بل بوتے کھڑا ہوگا۔ قیامت کے دن ثابت قدمی ہر کسی کے ایمان کے مطابق ہوگی۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوگا کہ کیوں ظلم کیے، اور فسادی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا کہ کیوں فساد کیا اور اپنی اصلاح نہ کی، اپنے مالک سے نافرما ہو کر کیوں بھاگ نکلا۔ اے بیٹا، عمل پر غرور نہ کر، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تم پر لازم ہے کہ اللہ سے خاتمہ بالخیر کا سوال کیا کر، اور یہ کہ وہ تجھے اپنی طرف محبوب ترین اعمال کے ساتھ اٹھائے اور ایمان پر موت نصیب کرے۔ تو اس بات سے بچتا رہے کہ توبہ کر کے توبہ نہ توڑ دے،
اور پھر گناہ کی طرف لوٹ جائے۔ کسی کے کہے سنے میں آ کر توبہ نہ توڑنا، اپنے نفس اور حرص اور عادت کی موافقت کر کے اللہ کی مخالفت نہ کرنا۔ اللہ کی نافرمانی تو آج بھی تجھے دنیا میں ذلیل کرے گی اور قیامت کے دن بھی رسوا کرے گی، اور کوئی تیری مدد نہ کرے گا۔ اے اللہ، اپنی اطاعت پر ہماری مدد کر اور اپنی نافرمانی پر رسوا نہ کر، اور ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔